دیکھیں، ظلم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت ہی بدترین گناہ کا نام۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنی مرضی سے معاف بھی نہیں فرماتا۔ جیسے زندگی میں گناہ اور بھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا رمضان میں گناہ ہے، مال ہو زکوٰۃ نہ دے تو گناہ ہے، مال ہو حج فرض ہو گیا حج نہ کرے تو گناہ ہے۔ ایسے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مثلا شراب پینا گناہ ہے، زنا گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ وہ ہے کہ جن کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ نے شراب پینے کو منع فرمایا، اور ہمارے شراب پینے کی وجہ سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ نے بدکاری سے منع فرمایا، اگر بدکاری کرنے میں دونوں کی رضامندی شامل ہو تو پھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کی حق تلفی اس میں نہیں ہوتی۔ ہم نماز نہ پڑھیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہم روزہ نہ رکھیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کسی کام کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کو ظلم کہا جاتا ہے، یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو معاف نہیں فرماتا۔ مان کے چلے کوئی بندہ زندگی میں نماز نہ پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرمائیں گے، چاہے تو عذاب دیں گے، اللہم احفظنا منہ۔ کسی بندے نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرمائیں گے، چاہے تو عذاب دیں گے، اللہم احفظنا منہ۔ کسی بندے نے مثلا زندگی میں شراب پی ہے، شرابوں والی زندگی گزاری ہے، ساری زندگی شرابی بن کر رہا، تب بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو عذاب دے، اللہم اغفرنا۔ یہ مسائل اللہ اپنے اختیار سے فرما دیتا ہے، لیکن ہماری طرف سے کسی اور کو تکلیف پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اینگل سے، جسمانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، یا کسی اور اعتبار سے، کسی کے دل کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچے، کسی کو ہماری طرف سے کوئی نقصان پہنچے، حقوق العباد میں کوتاہی ہو، بالفاظ دیگر ہم کسی پر ظلم کر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ وہ بندہ خود ہی معاف نہ کرے۔ جس پر خدا نخواستہ ہماری جانب سے تکلیف ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، وہ بندہ خود معاف کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ بندہ خود معاف نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ یہ مسئلہ فلاں کا ہے، اس سے پہلے ڈیل کرو، مسئلہ اصل میں یہ ہے، تم نے فلاں کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے ڈیل کرو، وہ معاف کرے گا تو میری طرف سے بھی معافی ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے۔ اس لیے ہماری اپنی زندگی میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری طرف سے کسی دوسرے انسان کو نہیں بلکہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے پاس کوئی جانور پالا تھا اور اس کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ جانور مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کی پاداش میں اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمایا، جانور کی وجہ سے۔ اور ایک خاتون کا واقعہ بہت مشہور ہے جو زانیہ تھی، بدکاری ہی میں اس نے اپنی ساری زندگی گزاری، لیکن ایک مرتبہ راستے سے چل رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا پیاسا پڑا ہوا ہے، شدت کی اسے پیاس لگی ہوئی ہے، مرنے کے قریب،
اس نے اپنے پیر کا موزہ نکالا، جوتا کہہ لیجیے، اور اپنے دوپٹے کے ذریعے سے اسے باندھ کر کے کنویں سے پانی نکالا اور اپنے جوتے میں کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کی بدکاری ایک طرف رکھی، اس ایک عمل کو قبول فرمایا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی اور کا حق مانگنا، کسی کو تکلیف پہنچانا انتہائی بدترین گناہ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی معاف نہیں فرمائے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور کل قیامت میں کون معاف کر سکتا ہے صاحب؟ ماں معاف نہیں کرے گی، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی اور ہوتا ہی نہیں، وہ ماں معاف نہیں کرے گی۔ ماں کی بھی چاہت یہ ہوگی کہ میری اولاد میں سے کوئی آ کر کے مجھے اپنے کھاتے سے نیکیاں دے کر میرے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دے، وہ چاہے جہنم میں جاتا ہے تو چلا جائے۔ کہ قیامت میں نفس نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ چنانچہ ہمارے امام صاحب بعض مرتبہ خطبے میں بعض جملے پڑھتے ہیں، آپ حضرات نے توجہ دی ہو تو، کہ قیامت میں سب کے لیے نفس نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کے لیے بھی۔ انبیاء علیہ السلام بھی اب میرا کیا بنے گا کی فکر میں ہو۔ اب ہم اندازہ لگائیں، انبیاء علیہ السلام بھی کل قیامت میں میدان محشر میں میرا کیا بنے گا کی فکر میں رہیں گے، تو جس پر ہم نے دنیا میں ظلم کیا ہے وہ ہمیں کیا معاف کرے گا؟ ہرگز معاف نہیں ہوتا، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا معاف کرنے کا۔ وہ تو لے گا پھر، اور کتنا لے گا؟ دنیا میں جتنی تکلیف پہنچی تھی وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس کا بدل دیا جائے گا نیکیوں کے ذریعے سے، جس کی قیمت کا اندازہ ہمیں وہیں پر ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے سوال فرمایا، بتائیے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر اور بھیکاری اصل میں کون ہے؟ صحابہ میں سے بعض لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی وہ بندہ ہے مفلس، غریب، فقیر، بھیکاری جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، اصل میں مفلس وہ بندہ ہے جو کل قیامت میں بہت کچھ نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی اس نے پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی عطا کیا ہوگا، حج کیے زندگی میں، عمرے کیے، بہت کچھ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آئے گا، لیکن ساتھ میں دنیا والوں پر ظلم بھی کرتا ہوگا، حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں۔ وہ میرا تو فلاں نیتا سے تعلق ہے صاحب، مجھے کون کچھ بول سکتا ہے؟ میرا تو تعلق پولیس والوں سے ہے صاحب، مجھے کون کیا کر سکتا ہے، میں تو وہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ فلاں صاحب کا رائٹ ہینڈ ہوں گے، فلاں صاحب کا لیفٹ ہینڈ ہوں گے، کسی بھی انداز میں بہرحال ظلم کیا کرتے تھے۔ تو کل قیامت میں ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کو سامنے کریں گے جن پر اس نے ظلم کیا۔ وہ مظلوم آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا مقدمہ رکھیں گے، باری تعالیٰ فلاں نے مجھے ایک مرتبہ خواہ ہی گالی دے دی تھی۔ اللہ کا فرمان ہوگا، فرشتے اس بندے کے ثواب میں سے، نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر کے اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیں گے جس کو گالی دی۔ ایک آئے گا، باری تعالیٰ خواہ اس نے مجھے مار دیا تھا، نکالو نیکیاں اور اس کے کھاتے میں ڈالو۔ میری زمین ہڑپ کر لی تھی، نیکیاں نکالو اور اس کے کھاتے میں ڈالو۔ ایسا کر دیا تھا، گھور کے دیکھ لیا تھا، برا بھلا کہہ دیا تھا، ڈرا کے رکھا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، جتنے مظلومین آئیں گے سب کے کھاتے میں، اس کے کھاتے میں سے نیکیاں نکال کر کے ڈال دی جائے گی۔ حضور آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے کھاتے میں سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور مظلوم پھر بھی باقی رہ جائیں گے جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو ان مظلوموں کے کھاتے میں گناہ ہو تو ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو۔ نیکیاں تو پہلے ساری ختم ہو گئی تھی، اب ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔
نتیجے میں پہلے نیکیاں تو ساری ختم ہو گئی تھی، اس کا سارا دفتر اور سارا پلڑا گناہوں سے بھر جائے گا، نتیجے میں اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اصل میں مفلس غریب فقیر یہ بندہ ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہماری طرف سے کسی کو رتی برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، اس احساس کے ساتھ جینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ خامخواہ کسی کو مار دیا جائے محض یہ ظلم نہیں ہے، صرف یہ ظلم نہیں ہے۔ ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری دادا گیری کی وجہ سے پڑوسی اگر ہم سے دہشت میں رہتا ہے تب بھی ہم ظالم ہیں۔ ہمارے رویے کی وجہ سے ہمارے گھر کی بہو ہم سے ڈری ہوئی رہتی ہے تب بھی ہم ظالم ہیں۔ اور بہو بہت دور کی بات ہے، ہمارے رویے کی وجہ سے ہماری بیوی اگر سہم کر رہتی ہے تو بھی ہم ظالم ہیں۔ بیوی کے ساتھ ڈرنے اور ڈرانے کا تعلق تھوڑی ہونا چاہیے، ہم کوئی شیر تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں، یہاں تو محبت کا تعلق ہونا چاہیے، تب بھی ہم ظالم ہیں۔ ہمارے چھوٹے ہم سے دہشت میں رہتے ہیں تو بھی ظالم ہیں، بڑے ہم سے دہشت میں رہتے ہیں تو بھی ظالم ہیں۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، اگر ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی اگر ہم سے دہشت میں رہتے ہیں تب بھی ہم ظالم ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم ان کی اولاد ہے کہ خدا نخواستہ وہی ہماری اولاد ہے، ہم ہی ان کے ماں باپ بن جائیں۔ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عام طور پر ایک ظلم چلتا ہے، دیکھیے، باپ کی میراث تقسیم کرنے کا موقع ہے، بہنوں کو دیا جائے، تصور ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ دلیل میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان میں دینے کا سلسلہ ہی نہیں ہے، ہمارے ابا اور ہمارے چچا ہماری پھپھوؤں کو نہیں دیے تو ہم کیوں دیں گے؟ ہمارے چچیرے بھائی نہیں دے رہے، ہمارے تائرے بھائی نہیں دے رہے، ہم کیوں دیں گے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر یہ ہر قسم کے ظلم کا کل قیامت میں بدل آئے گا۔ حضور کا فرمان ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اندھیریوں کی صورت میں دے گا۔ اندھیریاں قسمت میں ہوگی، اندھیریاں قسمت میں ہوگی کا کیا مطلب؟ جہنم ہوگی، جہنم میں اندھیرا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جہنم کی آگ لال نہیں ہے، جہنم کی آگ کالی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا تو لال ہوئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا اسے تو اب کالی ہو گئی۔ جہنم کی آگ کالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اندھیریوں کی صورت میں بدل دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا ظالم، کوئی ٹھکانہ کل قیامت میں نہیں ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا بدل اچھی طرح سننے دیے دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی بد دعا کو فوری سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انسان کی بد دعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے، سیدھے پہنچتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرطیں ہیں، سن لیجئے، دعا کی قبولیت کے لیے شرطیں ہیں۔ آپ حلال کمائی سے کھائے ہوئے ہوں تو دعا قبول ہوگی، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شرطیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ کسی بھی وقت کو دعا کی جائے، لیکن بد دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ادھر سے بد دعا ہوئی کہ ادھر لگ گئی۔ یہاں تک کہ دل کے کانوں سے سنیے، بد دعا لگنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کافر کی بد دعا مسلمان کے لیے بھی لگ سکتی ہے۔ اگر کسی کافر غیر مسلم کو بھی ہماری طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ بد دعا دیتا ہے، اس کا اثر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں، پہنچتی ہے، بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہو جاتا ہے عام طور پر، دنیا میں نہ ہو لیکن کل قیامت میں تو ہونے والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بد دعا کا اثر نہ ہو۔ بہت سارے ظالموں کو ہم نے دیکھا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، عیش کرتے رہتے ہیں، عیش ہی میں مرتے ہیں، زندگی میں ان پر کبھی مصیبت نہیں آتی، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
ہرگز تمہیں یہ گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف نہیں ہے، غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے، پکڑ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج نکل پکڑ ہوگی ضرور۔ ہاں کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی پکڑ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بندے کو بددعا لگی، عتیبہ اس کا نام تھا۔ بددعا کا اثر یہ ہوا، اللہ کے نبی نے بددعا دی تھی، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کے ذریعے سے اس کا برا حشر کر۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ محمد نے یہ بددعا دی ہے تو مشرکین مکہ عام طور پر حضور کو مانتے تھے کہ یہ برحق ہے، لیکن بہرحال پرانے آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑیں گے، یا اپنی چودراہٹ کو کیوں ختم کریں گے، خواہ کسی کو اپنا بڑا کیوں مانیں گے، ان دنیاوی غرضوں کی وجہ سے حضور کو نہیں مانا کرتے تھے۔ جب اسے اطلاع ملی کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دی ہے تو بہت پریشان ہوا، اور اس کو دل سے یقین تھا کہ ہو نہ ہو میرا حشر یہی ہوگا، اور کہیں کبھی سفر پر بھی جاتا تو پورے انتظامات کرتا، کوئی جانور آ کے مجھے کھا نہ لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر میں تھا تو اس نے اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سارے لوگوں کو انتظام کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی بددعا کا اثر پڑ جائے، اور اپنے چار جانب آگ جلائی، روایت میں آتا ہے اپنے چار جانب آگ جلائی، اور جتنے سارے لوگوں کا سامان تھا اس سامان کو آگ کے درمیان میں رکھ کر کے اونچی گویا کی عمارت بنائی، اس کے اوپر سویا رہا اور بقیہ لوگوں کو آگ کے باہر سلوایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال ایک شیر وہاں سے آیا اور سامنے والے باہر والے لوگوں کو شیر نے نہیں دیکھا اور دور سے بڑی چھلانگ لگائی، آگ کو پار کر کے اس پر گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی بار میں اس کا کام ختم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر، بددعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی بندے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ حدیث پاک میں ہے ایک بندہ ایک حکیم صاحب کے پاس گیا اور اس کی انگلی پر کوئی پھوڑا ہوا ذرا سا اور اس کا زہر پھیل گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا زہر پھیل گیا، انگلی کاٹنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے کاٹ دو، چنانچہ انگلی کاٹ دی گئی، اور ساتھ میں حکیم صاحب نے ڈاکٹر نے دوائیاں بھی دی، اسے استعمال بھی کر رہا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا کہ پھر آگے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھا گیا تو پھر آگے زہر موجود ہے۔ حکیم نے کہا آپ کا یہ پورا اتنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہ دستہ پورا کاٹنا پڑے گا، چنانچہ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر حکیم صاحب کے پاس آیا کہ زہر کا اثر آگے پہنچ گیا، پھر آپ کو کونے سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کونے سے ہاتھ کاٹا گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر آیا، زہر کا اثر آگے بھی پہنچ گیا ہے، حکیم نے کہا کہ پھر آپ کو پورا یہ ہاتھ کاٹ دینا پڑے گا۔ اس وقت حکیم نے اس سے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، میں کئی مرتبہ ایک زمانے سے علاج کر رہا ہوں، دوائی بھی میں تجھے دے رہا ہوں، جتنا اثر ہو زہر کا وہ سارا حصہ میں کاٹ کر پھینکتا بھی ہوں، بعد میں تشخیص کر کے دیکھتا ہوں تو زہر کا اثر موجود بھی نہیں ہے، پھر بعد میں پھر زہر کا اثر موجود ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ کوئی بیماری نہیں لگ رہی، یقیناً اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے۔ بتا تیرے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو تو۔ اس نے اپنا حکیم صاحب کو واقعہ بیان کیا۔ اصل بات یہ ہے حضرت حکیم صاحب، میں اصل میں پیشے سے حکیم تھا، میں اصل میں پیشے سے ڈاکو تھا، چور تھا۔ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پاس مچھلی لیے جا رہا ہے، میں نے اس کی مچھلی چھین لی۔ اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، میں بہت غریب آدمی ہوں، بڑی مشکلوں سے ایک مچھلی ہاتھ لگی ہے، میرے بچوں کے کھلانے کا یہی انتظام ہے، ورنہ آج ہمیں فاقے سے گزارنا پڑے گا، لیکن میں نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا، میں وہاں سے چل دیا۔ اور پھر میں گھر لے جا کر وہ مچھلی کاٹ رہا تھا تو اس کا ایک کانٹا ذرا سا میرے انگلی کو چبھ گیا، اسی وقت سے وہ پھوڑا بنا، وہ زہر کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک پہنچا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ہو نہ ہو نامحالہ اس بندے کی بددعا کا اثر ہے، اس کے پاس پہنچ اور معافی مانگ۔ چنانچہ تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا، معافی تلافی کی، اس نے معاف کیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ آخر تو نے بددعا کیا دی تھی جس کا اثر یہ ہوا، آخر تو نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے جو جملہ کہا تھا بڑا عجیب ہے۔ اس بندے نے کہا تھا جس وقت تو نے میرے ہاتھ سے میری مچھلی چھین لی اور جا رہا تھا، منت سماجت کرنے کے باوجود مچھلی مجھے نہیں دی، میں نے رب تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ آج اس نے مجھے اس کی طاقت دکھائی ہے، کل تو اسے اپنی طاقت دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی طاقت دکھائی ہے، تیرا حشر یہ ہوا۔ اس لیے دوستو بھائیو، اس بات کو ذہن میں رکھو، دنیا میں ذرا ذرا سے بہانے کی وجہ سے، چار پھوڑیوں کی وجہ سے خواہ مخواہ ڈنڈی ماری جائے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔
دھوکہ دے کے کاروبار کیا جائے یہ بھی ظلم ہے، ظالموں کی فہرست میں یہ لوگ، جھوٹ بول کر کاروبار کیا جائے یہ بھی ظلم ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے دہشت میں رہے یہ بھی ظلم ہے، بیوی دہشت میں رہے یہ بھی ظلم ہے، بہو دہشت میں رہے یہ بھی ظلم ہے، کسی ساس کی وجہ سے بہو دہشت میں رہے وہ ساس ظالمہ ہے، کسی بہو کی وجہ سے ساس دہشت میں رہے وہ بہو ظالمہ ہے۔ ظلم ایک بڑا سنگین گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بندے کے معاف کیے بغیر معاف نہیں فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی پورے ادا ہوں، بندوں کے حقوق بھی پورے ادا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، معافی تلافی کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، لیکن بندوں کے گناہ اگر ہمارے اوپر رہ جاتے ہیں اور اسی حال میں ہم مرتے ہیں، پھر ذہن میں رکھیں ہماری کل قیامت میں خیر نہیں۔ کل قیامت میں قرآن کہتا ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت میں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اولاد ماں باپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، ماں باپ اولاد کا ساتھ نہیں دے سکتے، بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتا، بہن بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے، دوست ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفسی نفسی میں کے عالم میں رہیں گے، تو پھر دنیا والا کون کسی کو کیوں معاف کرے گا؟ وہاں تو بدلہ لے گا، اس کے بعد ہی معافی تلافی ہوگی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں اس بات کے ساتھ جینا چاہیے کہ ہمارا حق کسی اور پر کوئی باقی نہ رہے، ہم کسی پر ظلم نہ کریں کسی بھی انداز میں، چاہے روپیے پیسے کے تعلق سے ہو، چاہے فزیکلی ہو، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ دلی تکلیف پہنچے نہ جسمانی تکلیف پہنچے۔ یہی بات بتائی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں، بہت مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں المسلم من، مسلمان تو وہ شخص ہے سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کی زبان سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقوق العباد کی پاسداری رکھتے ہوئے جینا اور حقوق اللہ کی پاسداری رکھتے ہوئے جینا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔